کوئی سیاسی پارٹی ہو، کوئی گھر ہو یا کاروبار ہو، اس کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کو چلانے والا، اس کا سربراہ مشکل سے دوچار ہو جائے۔ وہ اس کاروبار، کمپنی یا سیاسی پارٹی سے دور ہو جائے یا اس کو سربراہی سے ہی ہٹا دیا جائے، اس کی آزادی ختم کر دی جائے اور اس کو جیل میں قید کر دیا جائے۔ مضبوط سیاسی جماعتیں، منظم ادارے اور مخلص رشتوں سے بنے گھر ایسے امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن مفادات پر کھڑی پارٹیاں باہم دست و گریباں ہو جاتی ہیں یا آپس میں لڑنے لگتی ہیں، اور یہی حال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ عدم اعتماد کے بعد پی ٹی آئی کے سبھی رہنما بانی پی ٹی آئی کو لڑ جانے، اڑ جانے اور ڈٹ جانے کے مشورے دیتے تھے۔ 9 مئی سے پہلے یہ سبھی پارٹی اور اپنی مقبولیت کو خوب انجوائے کرتے تھے، دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش میں زمان پارک میں کیمپ لگا کے دولت تک خرچ کرتے تھے، لیکن 9 مئی کی صورت میں جب پارٹی پر مشکل وقت آیا تو زیادہ تر خزاں کے موسم میں پت جھڑ کی طرح بکھرنے لگے، جیل جانے کے ڈر سے کمپرومائز کرنے لگے۔ وہ پوسٹر بوائز جو اپنے سینوں پر اس پارٹی کو لیڈ کرنے کے تمغے سجائے پھرتے تھے، گرفتاری برداشت کرنے کے بجائے پلک جھپکتے ہی جیل سے پریس کلب تک کے سفر کرنے لگے۔ تو سوال اہم ہے کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی پارٹی ہے یا مفاد پرستوں کا گروہ بن چکا ہے؟ 9 مئی کے بعد سیاسی پرندوں نے نئی چھتریوں کی تلاش میں اڑان بھری تو پی ٹی آئی کے ساتھ رہ جانے والے بھی میدان سے بھاگ کر چھپنے لگے۔ مشکل وقت میں اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہونے کی قسمیں کھانے والے جیلوں کے ڈر سے مفرور اور اشتہاری بننے لگے تو کچھ بالکل ہی لا تعلق ہو کر گھروں میں ایسے دبک گئے جیسے کبھی پارٹی میں تھے ہی نہیں۔ تو سوال اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی پارٹی ہے یا مفاد پرستوں کا گروہ بن چکا ہے؟ پی ٹی آئی نے سیاستدانوں کو میدان چھوڑتے دیکھا تو پلان بی کے تحت وکلا کو آگے کر دیا۔ پی ٹی آئی کی سوچ تھی کہ وکلا جیلوں کے ڈر سے آزاد ہیں، وہ اس پارٹی کو سنبھال لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے بعد پارٹی قیادت منتقل کرنے کا وقت آیا تو بھی ایک وکیل کا ہی انتخاب کیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد پارٹی میں ایک نئی تقسیم اور دھڑے بندی نے جنم لیا۔ یہ وکلا بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملنے جاتے تو باہر آ کے ہر کوئی اپنی الگ کہانی سنانے لگا۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی کہ اس کو بانی چیئرمین کے قریب سمجھ کر اس کی کہانی پر یقین کر لیا جائے۔ کور کمیٹی میں پارٹی کے ساتھیوں پر غداری کے الزامات لگانے والے شیر افضل مروت ایک بار پھر لڑائی جھگڑے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پارٹی ترجمان نے انہیں غیر متعلق کہا تو انہوں نے پلٹ کر اس کی خوب دھلائی کرتے ہوئے سندھ میں کیمپین ختم کرنے کا اعلان کیا۔ چیئرمین گوہر خان نے شیر افضل مروت کو اختلافات بھلا کے سندھ میں کام جاری رکھنے کا کہہ دیا، لیکن اگلے ہی دن بانی چیئرمین سے منسوب بیان کے ذریعے ان کو سندھ کی مہم ختم کر کے واپس بلا لیا گیا۔ تو سوال اہم ہے کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی پارٹی ہے یا مفاد پرستوں کا گروہ بن چکا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا پی ٹی آئی مشکل وقت میں آنے والے اس امتحان میں فیل ہو رہی ہے یا پھر ایسے حالات میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔